سنی نہیں ہے یہ، اہل بیت نبوت کو ہدف تنقید بنانے والے صہیونی ہیں، سنی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا وقار آیا، وہ بھی حجت خدا بن کر میدان میں بہلا بے اتری ہیں۔ ان کے عصمت کی طاقت نے مجبور کر دیا ہے کفر کو بھاگنے پر۔ ان بے شرموں کو کیا پتہ کہ اہل بیت نبوت کیا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حسنین کریمین ہیں، ان کے کردار میں بھی اپنا مقام دکھایا ہے۔ مولا کائنات کا تو اپنا ایک شان ہے نا جی۔ تم ان کا مقابلہ لوگوں سے کرتے پھرتے ہو، مفاضلے کرتے پھرتے ہو، مر نہ گا یار تم لوگ، پر غیرت نام کی تمہارے اندر شائی کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کو ہدف بنانا یہ صہیونیت ہے، سنیت نہیں ہے۔ اور یہ ان کے کسی بھی وقار کو برداشت نہ کرنا، مثلا اگر کوئی کہے کہ قرآن میں حسین ہے تو پھر اس پر بھی چڑھ جانا کہ قرآن میں نہیں ہے، اور شرم سے مرنا گئے مولوی صاحب، ہاں جی۔ پر شرم نام کی کوئی شے ہوتی تو شاید آپ مر جاتے۔ شرم نام کی کوئی شے نہیں ہے آپ کے اندر، سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو۔ اور کہا جاتا ہے جی عقائد اہل سنت کی حفاظت میں بڑا کردار دے رہے ہیں۔ ہاں، سنیت کے عقائد میں یہ کردار نہیں دے رہے، صہیونیت کے کردار میں یہ کردار دے رہے ہیں قاسمی صاحب، یہ جو سائیں صاحب ہیں، سمجھا گی؟ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا تقدس بھی اپنے مقام پر ہے، لیکن ان کے کردار کی حرمت کو دیکھو، ان کا نصاب ایثار دیکھ لو۔ اگر کسی کے دامن میں ان کی قربانیوں جیسا، ان کے سروں جتنا، ان کے سرمایہ جتنا، وقت جتنا، ان کی قربانی جتنا اگر کسی کے دامن میں ہیں تو وہ لے آؤ۔ اور تمہیں تو حضرت عمار بن یاسر برداشت نہیں ہو مولویو، کبھی اس کا عرس منایا ہے؟ عمار بن یاسر کے قاتلوں کو رسول خدا نے جہنمی کہا، لیکن یہ صہیونیت کے شیخ جو ہیں نعرے لگا رہے ہیں ہر کوئی جنتی، وہ ایسا نہیں ہے۔ جس کو رسول جنتی کہیں گے وہ جنتی ہے، ملا کے کہنے سے نہ کوئی جنتی ہے نہ کوئی جہنمی ہے۔ ملا ملا ہے، مولا مولا ہے، ملا کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میں امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا رشتہ استوار کرو ثقلین سے۔ ثقلین کے بغیر نہ دین ہے نہ آخرت ہے۔ لیکن نا ڈرامے بازی، انہوں نے ثقلین شیخ کا جو ہے شیخین علیہم الرضوان کے ساتھ مفاضلہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ ڈرامہ رچایا کہ شیخین کی افضلیت کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، بے دین ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے۔ او بے شرمو، کوئی خدا کا خوف کرو۔ ثقلین کہاں، شیخین کہاں؟ میری 2 کتابیں اس وقت انہوں نے تمہارے سانسوں کو بند کیا ہوا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی دلیل کی بات کرنا سیکھو۔ اور میں اس سنیت پر بڑا پریشان ہوں۔ ایک طرف یہ قاعدہ بناتے ہیں کہ جناب ترتیب افضلیت جو ہے یہ ترتیب خلافت کے تسلسل میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ! اور ہمارے اکثر لوگ جو ہے یہ جذباتی جملہ بول جاتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ۔ کیوں جھوٹ؟ کہ اس پر دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، دلیل شرعی کوئی دلیل نہیں، دلیل اس کے خلاف ہے۔ اگر اول خلیفہ ہونا ہی افضلیت میں معیار ہے تو سب سے اول خلیفہ خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہاں سے شروع کرو۔ سب سے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، یہ سب سے مفضول قرار پائے، یہ مانو گے؟ اور یہ تو قاعدہ قرآن کے بھی خلاف ہے ظالموں، یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا؟ چلیں آ جائیں، آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ کے منہج پر ہم چلتے ہیں۔ آپ نے یہاں تو ترتیب لگا دی کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے۔ آئیے، آپ نے خلافت کو مانا کب ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ نواسب زمانہ کا کہ وہ خلافت کو مانتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ۔ اگر خلافت کو مانتے ہو تو خلافت کے توڑنے والے کو بھی جناب والا کبھی پوچھا ہے کہ خلافت کیوں توڑی ہے؟ کیا قصور کیا ہے خلافت راشدہ نے؟ جو الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے اس کو توڑ کر اور ملک عزوز کی بنا رکھنے کی کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کبھی اس پر بھی بات کی ہے؟ نہیں کریں گے، چونکہ یہ سنی نہیں ہے، صہیونی ہیں۔ یہ بنو امیہ کے مظالم کو کبھی مظالم نہیں کہیں گے، ان کو مظالم پر بھی ثواب کا ہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ اسے صہیونیت کہا جاتا ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ اچھا چلیں، مانا یہاں تو آپ نے یہ لے آئے ترتیب خلافتی ترتیب افضلیت ہے۔ اب آئیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا خلیفہ ہے باقی لوگوں سے وہ افضل ہے۔ تو آئیے، آپ کے ماموں جان معاویہ بن ابی سفیان جس وقت 1.25 لاکھ آدمیوں کے خون کے دریا بہا کر کرسی پر قابض ہوئے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس وقت کتنے اکابر صحابہ موجود تھے اور اہل بیت بھی موجود تھے؟ ٹھیک ہے، تو کیا یہ قاعدہ اپلائی کرو گے کہ اس وقت تمام صحابہ جو اکابرین تھے، اور خاص کر اس وقت امہات المومنین بھی موجود تھیں، سابقون الاولون کے لوگ بھی موجود تھے، تو کیا ان سب سے وہ افضل ہو گئے؟ چلیں، اس کے بعد آ گیا ان کا بیٹا یزید آ گیا ملعون، تو بولیے وہ بھی پھر اپنے زمانے کے صحابہ سے افضل ٹھہرا؟ ہاں جی، کیونکہ ترتیب خلافت ہی ہے نا، اور تم یزید کو خلیفہ مانتے ہو اور معاویہ کو خلیفہ راشد کہتے ہو، جس نے خلافت کو تباہ کیا ہے اسے تم خلیفہ راشد کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟
اور خلافت راشدہ کے اندر جو کمالات، جو امت مسلمہ کی بھلائیاں، جو انسانیت کے وقار کی عظمتیں قائم ہوئی ہیں، کیا اس خلافت میں بھی ہوئی ہیں؟ وہ شرم کھاؤ یار، کیا کیا بات میں آپ سے کروں، دل نہیں کرتا کہ آپ سے میں آپ کا نام لوں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہو کہ ہم بڑے جناب اللہ شاہ سوار ہیں، بڑے عالم ہیں۔ یاد رکھیے، پوری امت مسلمہ سے عرض کرتا ہوں، جس کا رشتہ ثقلین سے کٹ جاتا ہے اس کے اندر چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہتی، نہ ایمان رہتا ہے، نہ علم رہتا ہے، نہ عرفان رہتا ہے، نہ اس کی شخصیت میں انسانیت رہتی ہے۔ ثقلین وہ حرمتیں ہیں، ان سے وابستگی سے یہ چاروں حرمتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روئے کائنات کے جتنے نواسب ہیں سب کو فقیر چیلنج کرتا ہے، آئیے تمہیں اپنے علم پر ناز ہے نا، لفظوں پر ناز ہے نا، فقیر کے سامنے 10 منٹ بیٹھ کر بیٹھ جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنا علم ہے تمہارے اندر۔ وہ اللہ چھین لیتا ہے یہ برکتیں، اہل بیت سے کٹ جانے سے یہ چیزیں نہیں رہتی، کیونکہ اہل بیت کے علم کی گواہی رسول نے دی ہے، اور تم نے کبھی بھی رسول پر اعتماد نہیں کیا، کبھی بھی۔ تو اس لیے میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ بیدار ہو جاؤ۔ یہ اس قسم کی جو سنیت ہے وہ صہیونیت ہے، جس کو اہل بیت کی حرمت برداشت نہیں، ان کا وقار برداشت نہیں، ان کا استحقاق برداشت نہیں، اور ان کے مد مقابل اوروں کو ترجیح دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسالت کا انکار ہے۔ اس لیے لوٹ آؤ اور ثقلین کے دامن میں بسا ہو جاؤ۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کا راستہ بیان کیا ہے۔ اور میں کہوں گا یہ جو اس وقت کے علماء تشیع ہیں یا علماء تسنن ہیں، یہ نظام کی طرف آئیں، نظام ولایت، نظام امامت، نظام خلافت کی عظمت کی طرف آئیں، نظام دیں۔ اور اسلام بطور مذہب نازل ہی نہیں ہوا، نہ سنی ٹائٹل پر نازل ہوا ہے، نہ شیعہ ٹائٹل پر نازل ہوا ہے۔ یہ جوڑ توڑ جو تم حجروں میں بیٹھ کے کرتے ہو اور اپنے آپ کی دکانوں پر مار کے لگاتے ہو کہ ہمیں قرآن سے وجود ملا ہے، ہمیں فرمان ہے، سب ڈرامے بازی ہے۔ قرآن کریم کے مقتضاءات اور اسلوب کلام کے تسلسل سے تم واقف بھی نہیں ہو، اور مقتضائے کلام الہی، سباق و سیاق، ربط کلام اور نظم نص کے ساتھ تم کھیل رہے ہو۔ کسی کی کوئی توثیق نہیں ہے، توثیق اسی شخص کی ہے جو ثقلین سے وابستہ ہے، ذات رسول سے وابستہ ہے، خدا ذوالجلال کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان حرمتوں کے ساتھ وابستہ ہے جو دین کی خدمت میں اپنا کردار دیتی رہی ہیں اصحاب رسول علیہ رضوان ہیں۔ تم نے تو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کوئی اطرت فروشی کر رہا ہے، کوئی رسالت فروشی، کوئی ثابت فروشی۔ نظام کی طرف آؤ، اگر تم نظام کی طرف آ گئے تو امت ہو جائے گی۔ اور میں یہ پورے وثوق سے یہ بھی کہہ رہا ہوں اظہار افسوس کرتے ہوئے کہ الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے، اس کا خلافت کا ٹائٹل ہو یا امامت اور ولایت کا ٹائٹل ہو، سب سے بڑا دشمن ملا ہے، خواہ وہ شیعہ ملا ہے، خواہ وہ سنی ملا ہے، سب سے بڑا دشمن۔ کیوں؟ اگر نظام آ گیا تو دکانیں بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جو 150 روپے کے سائیکل پر، بائی سائیکل پر دھکے کھاتا تھا کسی زمانے میں، آج وہ 5 کروڑ کے لینڈ کروزروں پر ہے۔ تو یہ گل چھریڈنگ ہوگی، یہاں قربانی ہے، نظام قربانی دے کر قائم ہوا ہے۔ بدر سجایا گیا، احد سجایا گیا، تبوک سجایا گیا، حنین سجایا گیا، پھر جا کر نظام قائم ہوا ہے، ایسے قائم ہو گیا ہے۔ تو وہاں تو صرف دینا ہی دینا ہے، لینا تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف لینا سیکھا ہے مولوی جی، دینا نہیں سیکھا۔ اہل بیت کے بارے میں جو تم خیال رکھتے ہو، سطحی خیال، جانتے ہو تمہاری اصل کیا ہے؟ اہل بیت کا تھوکا چاٹ کر تمہیں یہ ساتھ کچھ ملا ہے، تھوک چاٹ رہے ہو آج بھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری تلخ نوائی پر اعتراض کریں، نہیں، میں فرمان رسالت پیش کرتا ہوں۔ جناب حسین کریم علیہ السلام کھجور منہ میں ڈال رہے ہیں، گھر میں آئی کوئی کھجوریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، کخن پھینک دو، تھوک دو حسین، ہی اوساخ المال، یہ مال کی میل ہے۔ حسین آپ یطہرکم تطہیرا کی معراج ہو، آپ کے مزاج کی حرمت کے خلاف ہے، پھینک دو اس کو۔ حسین نے تھوکا، صدقہ تھوکا، اور آج تک مولویوں تم تو پلے ہی حسین کے تھوک پر ہو، اور حسین کا تھوکا چاٹ کر، اہل بیت کا تھوکا چاٹ کر، پھر اہل بیت کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جو ہم کہیں گے وہی اہل بیت ہے۔ تم کون ہو حرام کھورو؟ تم سے تو کتا اچھا ہے، وہ بھی جو اس کو روٹی ڈالتا ہے تو وہ اپنی پوچھلی ہلا کر شکریہ ادا کرتا ہے۔ تمہیں تو حسین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی تھوک نے تمہیں پالا ہے، اہل بیت کی تھوک نے تمہیں پالا ہے۔ کتنے مدرسے ہیں اس وقت، خاص کر میرے بریلوی حضرات جو ہیں، یہ تو چلتے ہی صدقے پر ہیں، جگہ جگہ پر ڈبے رکھے ہوئے، صدقہ 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 صدقہ۔ یہ تھوکا ہوا ہے کس کا؟ اہل بیت کا۔ اور اس تم تھوکے ہوئے کو چاٹ کر پھر اپنی اوقات بھول گئے۔ اوقات میں رہو مولویوں، اب بحمد اللہ تعالیٰ امت بیدار ہو چکی ہے۔ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ لوٹ آؤ ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین سے،
قرآن کی سادہ عظمت پر یقین رکھو، فرمان رسالت کے سادہ نصوص کی حرمت کو آنکھوں پر سجاؤ، دل میں سجاؤ، یہی دین ہے، اور ثقلین کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ثقلین کو چھوڑ دیا تو سمجھو آپ بھٹک گئے، جہنم کے راستے پر چلے گئے۔